بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ترجمہ کنز ایمان۔ اور کتابی بولے یہودی یا نصرانی ہو جاؤ، راہ پاؤ گے تم فرماؤ بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین لیتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اہل کتاب نے کہا یہودی یا نصرانی ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ تم فرماؤ ہرگز نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین اختیار کرتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ کونو ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت مدینہ کے یہودی سرداروں اور نجران کے عیسائیوں کے جواب میں نازل ہوئی۔ یہودیوں نے تو مسلمانوں سے یہ کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے افضل ہیں اور توریت تمام کتابوں سے افضل ہے اور یہودی دین تمام ادیان سے اعلیٰ ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے حضرت سیدنا کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، انجیل شریف اور قرآن شریف کے ساتھ کفر کر کے مسلمانوں سے کہا تھا کہ یہودی بن جاؤ۔ اسی طرح نصرانیوں نے بھی اپنے ہی دین کو حق بتا کر مسلمانوں سے نصرانی ہونے کو کہا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، بل ملت ابراہیم، بلکہ ابراہیم کا دین۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہودیوں اور عیسائیوں کو جواب دے دیں کہ جب کسی کی پیروی ضروری ہے تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتے ہیں جو کہ تمام فضائل کا جامع ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اس میں اشارتاً یہودیوں، عیسائیوں اور ان تمام لوگوں کا رد کر دیا گیا ہے جو مشرک ہونے کے باوجود ملت ابراہیمی کی پیروی کا دعویٰ کرتے تھے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو ابراہیمی بھی کہتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں، حالانکہ ابراہیمی وہ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ تھے۔ جبکہ تم مشرک ہو تو ابراہیمی کیسے ہو گئے؟ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے وہ مقبولیت عامہ بخشی ہے کہ ہر دین والا ان کی نسبت پر فخر کرتا ہے، دوسرا یہ کہ بروں کی اولاد ہونا کافی نہیں جب تک برکے سے کام نہ کرے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر جو ہماری طرف اترا اور جو اتارا گیا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور جو عطا کیے گئے موسیٰ و عیسیٰ اور جو عطا کیے گئے باقی انبیاء اپنے رب کے پاس سے۔ ہم ان میں کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے مسلمانوں، تم کہو ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے، اور اس پر جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف سے نازل کیا گیا اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور جو باقی انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا۔ ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہوئے ہیں۔ قولو، تم کہو۔ یہاں انبیاء اکرام علیہ السلام سے متعلق چند باتیں یاد رکھیں۔ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام اور تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔
جو کسی ایک نبی علیہ السلام یا ایک کتاب کا بھی انکار کرے وہ کافر ہے۔ البتہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد مقرر نہ کی جائے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد قطعی دلیل سے ثابت نہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے درجوں میں فرق ہے، جیسا کہ تیسرے پارے کے شروع میں ہے کہ مگر ان کی نبوت میں فرق نہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں فرق کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ وہ اس طرح کہ بعض نبیوں کو مانے اور بعض کا انکار کرے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ سارے نبی نبوت میں یکساں ہیں، کوئی عارضی، ظلی یا بروزی نبی نہیں جیسے قادیانی کہتے ہیں، بلکہ سب اصلی نبی ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے جیسا تم ایمان لائے جب تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیرے تو وہ نری ضد میں ہیں، تو اے محبوب عنقریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا اور وہی ہے سنتا جانتا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لے آئے جیسا تم ایمان لائے ہو جب تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر تم منہ پھیرے تو وہ صرف مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، تو اے محبوب عنقریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کافی ہوگا اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تمہارے ایمان کی طرح۔ یہودیوں کو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ایمان لانے کا فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بارگاہ الہی میں معتبر اور دوسروں کے لیے مثال ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو عنقریب اللہ تمہیں ان کی طرف سے کفایت فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ ہے کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا فرمائے، اور اس میں غیب کی خبر بھی ہے کہ آئندہ حاصل ہونے والی فتوحات کا پہلے سے اظہار فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ ذمہ پورا ہوا اور یہ غیبی خبر صادق ہو کر رہی۔ کفار کے حسد و دشمنی اور ان کی مکاریوں سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرر نہ پہنچا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب ہوئی۔ بنی قریظہ قتل ہوئے، جبکہ بنی نذیر جلا وطن کیے گئے اور یہودی و نصرائی پر جزیہ مقرر ہوا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ ہم نے اللہ کی رینی لی اور اللہ سے بہتر کسی کی رینی اور ہم اسی کو پوجتے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ اس طرح رنگ کپڑے کے ظاہر و باطن میں سرایت کر جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دین کے سچے عقائد ہماری رگ و پے میں سما گئے ہیں۔ ہمارا ظاہر و باطن اس کے رنگ میں رنگ گیا ہے۔ ہمارا رنگ ظاہری رنگ نہیں جو کچھ فائدہ نہ دے، بلکہ یہ نفوس کو پاک کرتا ہے۔ ظاہر میں اس کے اثار ہمارے اعمال سے نمودار ہوتے ہیں۔ عیسائیوں کا طریقہ تھا کہ جب اپنے دین میں کسی کو داخل کرتے یا ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو پانی میں زرد رنگ ڈال کر اس میں اس شخص یا بچے کو غوطہ دیتے۔ وہ کہتے کہ یہ بھی سچا عیسائی ہو گیا ہے۔ اس کا عیسی نے رد فرمایا کہ یہ ظاہری رنگ کسی کام کا نہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تم فرماؤ کہ اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک اور تمہارا بھی، اور ہماری کرنی ہمارے ساتھ اور تمہاری کرنی تمہارے ساتھ، اور ہم نرے اسی کے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تم فرماؤ کہ تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور ہم خالص اسی کے ہیں۔
اتحاجوننا، کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو؟ یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم پہلی کتاب والے ہیں، ہمارا قبلہ پرانا ہے، ہمارا دین قدیم ہے، انبیاء کرام علیہ السلام ہم میں سے ہوئے ہیں، لہٰذا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے تو ہم میں سے ہی ہوتے۔ اس آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان سے فرمایا گیا کہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے، اسے اختیار ہے کہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے نبی بنائے، عرب میں سے ہو یا دوسروں میں سے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم خالص اسی کے ہیں، یعنی ہم کسی دوسرے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرتے اور عبادت و اطاعت خالص اسی کے لیے کرتے ہیں تو عزت کے مستحق ہیں۔ نیز خالص اللہ تعالیٰ کا وہی ہوتا ہے جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جائے، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ کا ہو گیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ ترجمہ کنز العرفان، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اسی کی ہوئی، جو کہ اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گیا۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما اللہ بغافل عما تعملون۔ ترجمہ کنز ایمان، بلکہ تم یوں کہتے ہو کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کے بیٹے یہودی یا نصرانی تھے۔ تم فرماؤ کیا تمہیں علم زیادہ ہے یا اللہ کو؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، اور خدا تمہارے کوتکوں سے بے خبر نہیں۔ ترجمہ کنز العرفان، اہل کتاب، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھی؟ تم فرماؤ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، اور اللہ تمہارے مال سے بے خبر نہیں۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو؟ یہودی کہتے تھے حضرت ابراہیم یہودی تھے اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسائی تھے۔ ان کی تردید میں یہ آیت اتری کہ یہودیت و عیسائیت تو ان کے بعد دنیا میں آئی، وہ کیسے اس دین پر ہوئے۔ ومن اظلم ممن، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ اللہ کی گواہی کو چھپانے والا بڑا ظالم ہے، اور یہ یہودیوں کا حال ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی شہادتیں چھپائیں جو توریت شریف میں مذکور تھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہیں۔ ان کے یہ اوصاف ہیں: حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمان ہے اور دین مقبول اسلام ہے، نہ کہ یہودیت و نصرانیت۔ ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں جو قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کی آیتوں کو چھپاتے ہیں اور انہیں عوام کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ ترجمہ کنز ایمان، وہ ایک گروہ ہے کہ گزر گیا ان کے لیے ان کی کمائی اور تمہارے لیے تمہاری کمائی، اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہ ہوگی۔ ترجمہ کنز العرفان، وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، ان کے مال ان کے لیے اور تمہارے مال تمہارے لیے ہے، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تلک امۃ، وہ ایک امت ہے۔ اس آیت میں یہودیوں کو ایک بار بھی تنبیہ کی گئی کہ تم اپنے اسلاف کی فضیلت پر بھروسہ نہ کرو، کیونکہ ہر ایک سے اسی کے مال کی پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اس میں ان مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے جو اپنے ماں باپ یا پیر و مرشد وغیرہ کے نیک اعمال پر بھروسہ کر کے خود نیکیوں سے دور اور گناہوں میں مصروف ہیں۔ دوسرا سپارہ، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ
السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اب کہیں گے بیوقوف لوگ، کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے جس پر تھے؟ تم فرما دو کہ پورب پچھم سب اللہ ہی کا ہے، جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اب بیوقوف لوگ کہیں گے، ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے؟ تم فرما دو مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ۔ اب بیوقوف لوگ کہیں گے۔ اس آیت کے شأن نزول کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تو اس پر انہوں نے اعتراض کیا کیونکہ یہ تبدیلی انہیں ناگوار تھی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت مکہ کے مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب قبلہ تبدیل ہوا تو انہوں نے آپس میں کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کے بارے میں تردد کا شکار ہے۔ ابھی تک ان کے دل میں اپنی ولادت گاہ یعنی مکہ مکرمہ کا اشتیاق موجود ہے، لہٰذا جب انہوں نے تمہارے شہر کی طرف توجہ کر لی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے دین کی طرف بھی لوٹ آئیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ انہوں نے اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کیا تھا۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ آیت مشرکین، منافقین، یہودی تینوں کے بارے میں ہو سکتی ہے کیونکہ قبلے کی تبدیلی پر طعن و تشنیع کرنے میں سب شریک تھے۔ اس آیت مبارکہ میں غیب کی خبر بھی ہے کہ پہلے سے فرما دیا گیا کہ بے وقوف و جاہل لوگ قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کریں گے، چنانچہ ویسا ہی واقعہ ہوا کہ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا۔ السفہاء من الناس، بے وقوف لوگ۔ قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کرنے والوں کو بے وقوف اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ ایک واضح بات پر اعتراض کر رہے تھے کیونکہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص میں آپ کا لقب ذو القبلتین یعنی دو قبلوں والا ہونا بھی ذکر فرمایا تھا۔ قبلے کی تبدیلی تو اس بات کی دلیل تھی کہ یہ وہی نبی ہے جس کی پہلے انبیاء کرام علیہ السلام خبر دیتے آئے ہیں، تو صداقت کی دلیل کو تسلیم کرنے کے بجائے اسی پر اعتراض کرنا حماقت ہے، اس لیے انہیں بے وقوف کہا گیا ہے۔ جیسے کوئی دھوپ کے روشن ہونے کو سورج کے طلوع ہونے کی دلیل بنانے کے بجائے طلوع نہ ہونے کی دلیل بنائے تو اسے بے وقوف کے سوا اور کیا کہا جائے گا۔ دینی مسائل پر بے جا اعتراضات کرنے والے بے وقوف ہیں۔ اس آیت میں بیت المقدس کے بعد خانہ کعبہ کو قبلہ بنائے جانے پر اعتراض کرنے والوں کو بے وقوف کہا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص دینی مسائل کی حکمتیں نہ سمجھ سکے اور ان پر بے جا اعتراض کرے وہ احمق اور بے وقوف ہے، اگرچہ دنیاوی کاموں میں وہ کتنا ہی چالاک ہو۔ آج کل بھی ایسے بے وقوفوں کی کمی نہیں ہے، چنانچہ موجودہ دور میں بھی مسلمان کہلا کر شراب، سود، پردے حیا، اسلامی نظام وراثت اور حدود اسلام پر اعتراضات کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ ایسے افراد قرآن مجید کے حکم کے مطابق بے وقوف ہیں۔ ما ولہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے؟ قبلہ اس جہت کو کہتے ہیں جس کی طرف انسان منہ کرتا ہے، چونکہ مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اس لیے خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ خانہ کعبہ اور بیت المقدس کن زمانوں میں قبلہ بنے؟ یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کعبہ ہی قبلہ رہا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا،
اور مسلمان بھی مدینہ منورہ میں آنے کے بعد تقریباً 16 سے 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور اس کے بعد نماز ظہر کی ادائیگی کے دوران مسجد قبلتین میں قبلے کی تبدیلی کا واقعہ ہوا۔ نیز یہ بھی یاد رہے کہ حج ہمیشہ کعبے ہی کا ہوا ہے، بیت المقدس کا حج کبھی نہیں ہوا۔ قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، تم فرما دو مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے۔ قبلے پر اعتراض کرنے والے تمام لوگوں کو ایک ہی جواب دیا کہ انہیں کہہ دو مشرق و مغرب سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اسے اختیار ہے جسے چاہے قبلہ بنائے، کسی کو اعتراض کرنے کا کیا حق؟ بندے کا کام فرمانبرداری کرنا ہے۔ گویا فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دو ہم مشرق و مغرب کے پجاری نہیں کہ سمتوں پر اڑے رہیں، بلکہ ہم تو اپنے رب عز و جل کی عبادت کرنے والے ہیں۔ وہ جدھر منہ کرنے کا ہمیں حکم فرمائے ہم ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل کہ تم لوگوں پر گواہ ہو، اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ۔ اور اے محبوب تم پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ بے شک یہ بھاری تھی مگر ان پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی، اور اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان عقارت کرے، بے شک اللہ آدمیوں پر بہت مہربان اور مہر والا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ ہیں۔ اور اے حبیب تم پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی ان کے علاوہ لوگوں پر یہ بہت بھاری تھی، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان رحم والا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا، یعنی اے مسلمانوں جس طرح ہم نے تمہیں ہدایت دی اور خانہ کعبہ کو تمہارا قبلہ بنایا، اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت زمانے کے لحاظ سے سب سے پیچھے ہے اور مرتبے کے لحاظ سے سب سے آگے یعنی افضل ہے۔ افضل کے لیے یہاں وسط کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ عربی میں بہترین کے لیے بھی وسط کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ۔ مسلمان دنیا و آخرت میں گواہ ہیں۔ دنیا میں تو اس طرح کہ مسلمان کی گواہی مومن اور کافر سب کے بارے میں شرعاً معتبر ہے، اور کافر کی گواہی مسلمانوں کے خلاف معتبر نہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ کے فضل سے مردوں کے حق میں بھی اس امت کی گواہی معتبر ہے۔ رحمت و عذاب کے فرشتے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ اکرام کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو انہوں نے اس کی تعریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا تو صحابہ اکرام نے اس کی برائی بیان کی، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز واجب ہوگی؟ ارشاد فرمایا پہلے جنازے کی تم نے تعریف کی، اس کے لیے جنت واجب ہوگی،
دوسرے کی تم نے برائی بیان کی اس کے لیے دوزخ واجب ہوگی، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ اور آخرت میں اس امت کی گواہی یہ ہے کہ جب تمام اولین آخرین جمع ہوں گے اور کفار سے فرمایا جائے گا کیا تمہارے پاس میری طرف سے ڈرانے اور احکام پہنچانے والے نہیں آئے، تو وہ انکار کریں گے اور کہیں گے کوئی نہیں آیا۔ حضرت انبیاء علیہ السلام سے دریافت کیا جائے گا، وہ عرض کریں گے کہ یہ جھوٹے ہیں، ہم نے انہیں تبلیغ کی تھی۔ اس بات پر انبیاء کرام علیہ السلام سے کافروں پر حجت قائم کرنے کے لیے دلیل طلب کی جائے گی۔ وہ عرض کریں گے کہ امت محمدیہ ہماری گواہ ہے۔ چنانچہ یہ امت پیغمبروں کے حق میں بھی گواہی دے گی کہ ان حضرات نے تبلیغ فرمائی۔ اس پر گزشتہ امت کے کفار کہیں گے امت محمدیہ کو کیا معلوم، یہ تو ہم سے بعد میں آئے تھے۔ چنانچہ امت محمدیہ سے دریافت کیا جائے گا تم کیسے جانتے ہو؟ وہ عرض کریں گے یا رب عز و جل، تو نے ہماری طرف اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، قرآن پاک نازل فرمایا، ان کے ذریعے سے ہم قطعی و یقینی طور پر جانتے ہیں کہ حضرت انبیاء علیہ السلام نے کامل طریقے سے فرض تبلیغ ادا کیا، اور پھر سیدنا انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی امت کے متعلق دریافت کیا فرمایا جائے گا، تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تصدیق فرمائیں گے۔